السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم ہمارے آج کے ناول انجام ناشناس کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ ماموں، خالہ، چچا اور پھپھی کی بیٹیاں اپنی بہنوں کی طرح ہوتی ہیں۔ شاہینہ کی جگہ اگر عنایت کی اپنی سگی بہن اور بھانجا ہوتا تو کیا وہ ایسے حالات میں بھانجے کے سر پر ہاتھ نہ رکھتا؟ فاطمہ نے اپنا ہاتھ شاہینہ کے شانے پر رکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ اپنا دل برا مت کرو شاہینہ، افروز اپنی عادت سے مجبور ہے، نہ میں اسے بدل سکی نہ بیچارہ عنایت۔ میرے بچے نے ساری زندگی صبر سے اس عورت کے ساتھ کاٹ دی۔ بچے، میری خاطر اور اپنے بھائی عنایت کی خاطر تم اوپر والوں کی باتوں کو پی جاؤ، دفان کرو۔ یہ سمجھ لو کہ تم نے ان کی کوئی بات سنی ہی نہیں۔ اللہ تمہارے صبر کا اجر دے گا۔ قرآن مجید میں صاف لکھا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے چاہا تو تمہارے لیے اچھا ہی ہوگا۔ غیب سے تمہارے اور تمہارے بچے کے لیے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ تمہارے ساتھ زیادتی کرنے والے دیکھتے رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ منیبہ نے فاطمہ کی بات کی تائید کی اور شاہینہ کو اپنے گلے لگاتے ہوئے بولی، تم اب اس گھر سے کہیں جاؤ گی تو بس اپنے ہی گھر، کیوں خالہ، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ بالکل، فاطمہ نے تائید کی۔ اللہ بڑا مہربان ہے، بندوں کے لیے راستے بناتا ہے۔ فاطمہ اور منیبہ کے دل جوئی کرنے سے شاہینہ کا رنج کچھ تو کم ہوا۔ دانیال سہما ہوا اس کے پہلو سے لگا بیٹھا تھا۔ برسوں منتوں، مرادوں اور دعاؤں کے بعد پیدا ہونے والے اس بچے اور اس کی ماں پر پڑنے والی آفتاب نہ جانے کتنی عورتوں اور بچوں کا نصیب ہوتی ہے۔ دین، اخلاق، انسانیت سب ان سے حسن سلوک کی تلقین کرتے ہیں، مگر شاہینہ کی سسرال اور افروز جیسے بے حس اور بے درد لوگ دکھیاروں کا دکھ کم کرنے کے بجائے اپنی بے حسی اور بے رحمی سے اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ فاطمہ کی عادت تھی گھر میں فساد کا سبب بننے والی کوئی بات دونوں بیٹوں میں سے کسی کے کان تک نہ پہنچنے دیتی۔ یہی ہدایت اس نے منیبہ کو بھی کر رکھی تھی۔ باتیں تو زیادہ تر عنایت ہی سے راز رکھی جانے والی ہوتی تھیں، مگر احتیاطاً فراست سے بھی پردہ رکھا جاتا۔ مرد کا کیا بھروسہ کہ اس وقت کسی بات پر اسے طیش آ جائے۔ اس روز چوک یہ ہوئی کہ فاطمہ، منیبہ اور شاہینہ تینوں ہی دانیال کو یہ سمجھانا بھول گئیں کہ وہ عنایت یا فراست کے سامنے اس روز گھر میں ہونے والے جھگڑے کا ذکر نہ کریں۔ عنایت آیا تو دانیال نے اس کے بیٹھتے ہی کہا، بڑے انکل، آج بہت لڑائی ہو گئی گھر میں۔ کیا ہوا؟ عنایت نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی تمہارے گھر کے دونوں نوجوان آپس میں بھڑ گئے تھے۔ فاطمہ نے اپنا لہجہ دانستہ ہلکا پھلکا رکھا۔ دانیال، جو فاطمہ اور منیبہ کے پیچھے پیچھے جائے واردات پر پہنچ کر سب کچھ دیکھ چکا تھا، بولا، سلمان بھائی چھری سے عفان بھائی کو مارنے والے تھے۔ اچھا؟ ہاں جی۔ پھر نانو، اوپر والی آنٹی اور منی خالہ کی خوب لڑائی ہوئی۔ میری امی چاچو لوگوں کے گھر جانے لگی تھیں۔ عنایت نے ماں کو دیکھا۔ ارے کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ فاطمہ نے عنایت سے نظریں چرانے کی کوشش کی۔ منیبہ نے دانیال کو آواز دے کر اندر بلا لیا۔ عنایت کو دانیال کا بلایا جانا اور معنی خیز لگا۔ تم نے لڑائی والی بات انکل کو کیوں بتائی؟ شاہینہ نے بیٹے کو آنکھیں دکھائیں تو وہ چور سا بن گیا۔ اسے سہما دیکھ کر منیبہ کو اس پر ترس محسوس ہوا۔ ارے باجی، یہ نہ سمجھ ہے، اس کو مصلحتوں کا کیا پتہ؟ منیبہ نے دانیال کی سفارش کی۔ ہمارا کام تھا کہ اسے سمجھا دیتے۔ اب تم یہیں بیٹھے رہو، شاہینہ نے دانیال کو تنبیہ کی۔ باہر برآمدے میں بیٹھا عنایت ماں سے اس جھگڑے کی تفصیل جاننا چاہ رہا تھا جس کا ذکر دانیال کر گیا تھا۔ ارے بیٹا، سلمان اور عفان کسی بات پر الجھ رہے تھے، ان میں صلح صفائی کرا دی بس۔ منیبہ نے بات کو طول دینے کی بجائے کہا۔ پھر آپ کی افروز اور منیبہ کی لڑائی کیوں ہوئی؟ ہماری تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی، فاطمہ صاف مکر گئی۔ دانیال کہہ تو رہا تھا، نانو، اوپر والی آنٹی اور منی خالہ کی لڑائی ہوئی، عنایت بولا۔ لڑائی تھوڑی، میں ڈانٹ ڈپٹ کر رہی تھی افروز اور تمہارے بچوں کو، وہ اسے لڑائی سمجھا ہوگا۔ آپ ڈانٹ ڈپٹ کریں گی افروز کو؟ وہ بدتمیز عورت آپ ہی کو نہ کر دے۔ عنایت بلاخر گھر کا بیدی تھا، افروز کی فطرت سے بھی آگاہ تھا، ماں کی درگزر سے بھی واقف تھا۔ فاطمہ کا دفاع نہ بن پڑا۔ اور شاہینہ کیوں جانے لگی تھی واپس اپنے سسرال؟ عنایت نے کسی وکیل کی طرح جرہ جاری رکھی۔ پریشان ہو کر، اور کیوں؟ کس بات سے؟ لڑائی جھگڑے سے؟ آپ مجھے بچہ سمجھتی ہیں؟ عنایت نے ماں سے کہا۔
दिन भर भांत भांत के लोगों से मिलता हूँ, पान देखकर पूरी अबारत समझ लेता हूँ। कोई बात हुई है ऐसी जो आप मुझसे छुपा रही हैं? कुछ नहीं हुआ, अब तुम ऊपर जाकर चीखने चिल्लाने मत लग जाना। मुनीबा चाय की ट्रे लिए आ गई। बड़े भाई, आज कचौरियाँ बनाई हैं, खाकर बताएं कैसी बनी हैं। मुनीबा ने माहौल को गंभीर देखकर हल्के फुल्के लहजे में कहा। इनायत उसका चेहरा देखकर और दानियाल के वापस न आने से समझ गया कि कोई बात ज़रूर थी। चाय पीकर इनायत ऊपर जाने लगा तो फातिमा ने तंबीहा की ऊपर जाकर कोई पूछ गूछ ना करना। इनायत मसलहतन खुद भी खामोश और दरगुजर में आफियत समझता था, मगर बीवी बच्चों को ये एहसास दिलाना भी तो ज़रूरी था कि वो अपनी अदम मौजूदगी में घर के मामला से कतन ला इल्म न था। सो ऊपर पहुंचने के बाद उसने पहले तो गहरी नज़रों से घर के हालात और अफराद खाना की हरकत और तासरात का जायज़ा लिया। फिर दोनों बेटों को अपने सामने बुलाया और पूछा, हाँ जनाब, आज आप दोनों भाइयों में किस बात पर ठनी? के बड़ा भाई छोटे पर छुरी निकालकर खड़ा हो गया। उन दोनों में से किसी के जवाब देने से पहले ही अफरोज सीना ताने सामने आ गई और इनायत को घूरते हुए बोली, भर दिए तीनों औरतों ने आपके कान। बकवास मत करो, तुम चुप रहो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। इनायत ने दोनों बेटों की जानिब उंगली घुमाई। क्यों चुप रहूं? बहुत चुप रह ली, अब चुप नहीं रहूंगी, अफरोज चिल्लाकर बोली। आहिस्ता बोलो, इनायत ने टोका। क्यों आहिस्ता बोलूं? अफरोज ने तन कर कहा। इसलिए कि आपकी चहेती का पोल खुलेगा तो बहुत दिनों से मैं खून के घूंट पी रही हूँ, तमाशा देख रही हूँ, क्या खेल खेला जा रहा है इस घर में। मुझे सब पता है, अफरोज ने बुलंद आहंगी से कहा। आवाज़ नीची रखो, मोहल्ले वालों को क्यों सुनाती हो? इनायत बोला। मोहल्ला क्या, मैं तो अब पूरी दुनिया को सुनाऊंगी, सबको बताऊंगी कि इस घर में आई बैठी मेरी देवरानी की बहन मेरे शोहर पर डोरे डालकर मेरी सोकन बनने को तैयार है। अफरोज ने हलक फाड़ कर नहायत बुलंद आवाज़ में कहा। इनायत को ताव आ गया, उठा और पूरी शिद्दत से अफरोज के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। जिंदगी में पहली बार उसका हाथ अफरोज पर उठा था। अफरोज की बदजुबानी और बदतमीजियों पर उसे डांट डिपट तो वो क्या कर लेता था, मगर औरत पर जिस्मानी तशद्दुद के खिलाफ था। लेकिन बात दूसरी औरत की इज्जत और वकार की भी थी। अफरोज अपनी बदगोई का निशाना शाहीना को बना रही थी, एक हरमा नसीब बेवा औरत को। लोगों के कान में पड़ने वाली बात न जाने कितनी दूर जाती, कहाँ कहाँ जाती और किस तरह उसकी इफ़्फ़त माबी को दागदार करती। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मारा? अफरोज, जिसे इनायत ने कभी मजाकन बिना मारा था, थप्पड़ खाकर जख्मी शेरनी की तरह उस पर झिपटी। तुमने मुझे उस औरत की खातिर मारा, उस बदकिरदार औरत की वजह से जो शोहर के मरने के बाद तुम्हारे साथ गुलछुड़े उड़ा रही है। अफरोज जोर जोर से रो रही थी, चीहो पुकार कर रही थी। दोनों बेटे अफरोज की तरफ बढ़े, उसे अपने गले लगाया, तसल्ली दी। चुप करें मामा, प्लीज़ चुप करें। और हुनहुआर नज़रों से बाप को देखने लगे। अफरोज बेटों के हिसार से निकली और उसने हिजानी कैफियत में कमरे में मौजूद चीज़ें उलट पुलट करना और फेंकना शुरू कर दी। बाबा, आपको मामा को मारना तो नहीं चाहिए था। सुलेमान बाप को देखते हुए गर्राया। हाँ बाबा, आपने मामा को उस औरत की खातिर क्यों मारा? हीरा ने भी अपनी सदाए एहतजाज बुलंद की। शट अप, इनायत ने हीरा को डांटा। तुम भी वही बकवास कर रही हो। फरवा डरी सहमी दीवार से चिपकी खौफजदा नज़रों से ये सब कुछ देख रही थी। नहीं करूँगी, शट अप, बहुत हो चुका बाबा। हीरा बाप के सामने आ खड़ी हुई। इनफ इज़ इनफ। अफ़ान ने जहरनाक नज़रों से बाप को देखा। आज फैसला होगा, आज फैसला होगा। अफरोज़ गज़बनाकी से इनायत के सामने आ खड़ी हुई। घर की निचली मंजिल के मकीन नीचे ही दम साधे खड़े थे। फातिमा ऊपर जाना चाहती थी, मगर फरासत ने उसे रोके रखा। फरासत का रास्ता मुनीबा रोके खड़ी थी। जाने दो। फरासत ने यकलख्त मुनीबा का हाथ झटका और ये कहता हुआ ऊपर चला गया, अम्मी को ऊपर मत आने देना। अपने बाप को बता दो इस घर में अब वो औरत रहेगी या मैं। अफरोज निहायत जारहाना अंदाज में अपने बच्चों से कह रही थी। फरासत ऊपर पहुंच चुका था, वो कहीं नहीं जाएंगी, मेरे घर में अपनी बहन के साथ रहती हैं, यहीं रहेंगी। फरासत ने फैसला कुन लहजे में कहा। वो मेरा घर बर्बाद कर रही है। अफरोज ने फरासत पर आंखें निकाली। फरासत की नज़रें इनायत की तरफ उठी। ऐसी कोई बात नहीं फरासत, ये उसका वहम है, शक की औरत है ये।
इनायत ने भाई से कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम उस औरत के साथ इन्वॉल्व हो, उसके बेटे को चीज़ें ला ला कर देते हो, उस औरत को खुश करने के लिए उसके बेटे पर पैसा बहाते हो। वो तुम्हें दोनों हाथों से लूट रही है। भाभी तोहमत ना लगाए, मैं भी इसी घर में रहता हूँ। शाहीना बाजी अच्छी नेक औरत है, फरासत बोला। जाओ जाओ, तुम सब एक ही थाली के चटे बटे हो। मैं इस घर से जा रही हूँ, अपनी नेक परवीन साली से भाई का निकाह पढ़ा देना। घर की जेरी मंजिल पर शाहीना अपना मुंह दुपट्टे में ठूंठ से बिलक बिलक कर रो रही थी। फातिमा और मुनीबा उसे दिलासा देने की भी हिम्मत ना कर पा रही थी। क्या कहती उससे कि वो अपने किरदार कशी पर आंसू ना बहाए। अब ऊपर अफरोज़ तिलमिलाती हुई अपने कमरे में गई। बच्चे उसके पीछे पीछे थे। अफरोज़ ने अपना बैग उठाया और दुपट्टा सर पर लिया। उसका इरादा भांप कर अफ़ान दोनों बाजू झटकते हुए बोला, क्या कर रही है यार? जा रही हूँ तुम्हारे बाप के घर से, अफरोज़ ने अफ़ान को तीखी नज़रों से देखते हुए कहा और तेज़ी से कमरे से बाहर निकली। उसने फरासत को जारहाना नज़रों से देखते हुए कहा, शौक से उसी को रखो इस घर में, मैं जा रही हूँ। चारों बच्चे अफरोज़ की तरफ लिपके। फरवा अपने दोनों हाथ जोड़ते और रोते हुए गिड़गिड़ाई, नहीं जाए मामा, नहीं जाए प्लीज़। भाभी क्यों बात बढ़ा रही हैं? फरासत ने कहा, बात मैं बढ़ा रही हूँ या तुम्हारे उस भाई ने मुझे धोखा दिया है जो उस वक्त मासूम बना खड़ा है। अफरोज़ ने जहर हुंद नज़रों से इनायत को देखा जो अपनी जगह पर स्तूने इस्तकामत बना खड़ा था। अफरोज़ आगे बढ़ी। रुक जाएं भाभी, फरासत ने कहा। मामा प्लीज़, हीरा ने खुशामद की और उसका हाथ पकड़कर रास्ता रोकना चाहा। छोड़ दो मुझे, अफरोज़ ने उसका हाथ झटका। मामा, अफरोज़ का सबसे लाडला अफ़ान ठटका। तुम्हें अगर मेरे साथ आना है तो आ जाओ, वरना रहो अपने बाप के साथ। अफ़ान ने बाप को देखा, जो यहाँ से जाएगा वापस नहीं आएगा। इनायत का लहजा फैसला कुन था। मामा, मामा प्लीज़ मत जाएं। फरवा हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रही थी। मैं मामा के साथ जा रहा हूँ, सुलेमान बोला। पागल हुए हो, उन्हें रोकने के बजाय खुद जा रहे हो, फरासत ने उसे डांटा। जानने वाला मुझसे बाद में किसी अच्छे की उम्मीद ना रखे। इनायत गुस्से में था। तुमसे अच्छे की उम्मीद किसी बेवकूफ़ ही को होगी। अफरोज़ ने इनायत को बेताल्लुकी से देखा। भाभी जज्बाती मत हो, फरासत ने अफरोज़ से कहा। भाभी अब तुम उसी को कहना जिसके लिए तुमने कहा है कि वो कहीं नहीं जाएगी। भाभी वो बेआसरा है, मैं ये ना कहता तो क्या कहता। सूरत हाल को देखते हुए फरासत का लहजा माजरत खाना हो गया। फरासत, तुमने जो कहा ठीक कहा, ये औरत एक बेबुनियाद बात को झगड़े की बुनियाद बनाकर उसे हवा महवा तूल दे रही है। पता चल जाएगा तूल तुमने दिया है या मैंने। अफरोज़ ने इनायत को जारहाना तेवरों से देखा और घर के दरवाजे से बाहर कदम रख दिया। बच्चे एक साथ चिल्लाए, मामा मामा। फरवा की चीखें आसमान पर थी। मत जाए मामा, मत जाए। शोर की आवाज़ें आसपास के घरों तक पहुंच रही थी और अहले मोहल्ला उसे इस घर के आए दिन मामूल पर महमूल कर रहे थे। फरवा बाप की तरफ पलटी और उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मामा को रोक लें बाबा। इनायत ने बेटी का सिरा अपने सीने के साथ लगाते हुए उसे तसल्ली दी, आ जाएंगी तुम, परेशान मत हो। अपने दोनों घुटने पकड़ती वो नन्हे से वजूद वाली लड़की नहायत बेबसी और रंज की हालत में फर्श पर बैठ गई। नीचे फातिमा ने अफरोज़ को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने फातिमा को भी उसकी उम्र और रिश्ते और रुतबे का ख्याल किए बगैर बेनुकत सना डाली। मुनीबा और शाहीना जल्दी आग में कूदने को हिम्मत ना कर पाई और कमरे के अंदर ही रही। मगर शाहीना की जो कैफियत थी वो जानती थी या फिर अल्लाह। वो पछता रही थी कि बहन के घर में क्यों पना ली। उससे तो बेहतर था ससुराल ही में ज़िल्लत उठाती या फिर किसी रफ़ाही इदारे का रुख करती। हीरा गली के आखिरी मकान तक माँ के साथ साथ गई और उसे उसके इरादे से बाज रखने की कोशिश करती रही। दोनों बेटे गली से आगे मेन रोड तक उसके साथ साथ चले। जा कहाँ रही हैं आप? अफ़ान ने पूछा। बहुत ठिकाने हैं, अफरोज़ ने जवाब दिया। फातिमा ऊपर जाकर इनायत को समझा रही थी, अफरोज़ को रोक लो बेटा, जाने दे अम्मी, उसे ना दूसरों की इज्जत की परवाह है ना अपनी इज्जत की। इनायत भड़क कर बोला, लोग हंसेंगे इनायत। फातिमा लजाजत से बोली, मैं हंसा रहा हूँ या वो? मुझे मालूम है बहुत गुजार दी तुमने सहते सहते, बच्चों की खातिर और सही।
माँ نے عنایت کی ٹھوڑی اپنے ہاتھ میں لے کر اسے بچوں کی طرح چمکارا۔ جاؤ روک لو اسے، دیکھو تو میری بچی فروا کتنی پریشان ہو رہی ہے، یہ تو سارا دن ماما ماما پکارتی پھرتی ہے۔ فروا کتنی پریشان ہو رہی ہے، رات کو اسی کے پاس سوتی ہے، یہ کیسے رہے گی اس کے بغیر؟ جا میرا بیٹا لے آؤ واپس اسے۔ عنایت نے ایک نظر فروا کو دیکھا، اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں نے اس کا دل رقیق کر دیا۔ فروا کا سر تھپ تھپا کر وہ ماں کے سمجھانے سے زیادہ فروا کے آنسوؤں سے مجبور ہو کر افروز کو گھر واپس لینے کے لیے تیز گامی سے نیچے اترا۔ افروز اور دونوں بیٹے دھیرے دھیرے چل رہے تھے۔ عنایت نے انہیں جا لیا، اسے دیکھ کر تینوں ٹھٹک گئے۔ بیوقوفی مت کرو، گھر چلو۔ عنایت نے افروز کو آنکھیں دکھائیں۔ تمہیں تو ہوش ہونا چاہیے کہ میں تمہارا گھر چھوڑ آئی ہوں، جاؤ جا کر رنگ رلیاں مناؤ۔ وہ بولی، بکواس مت کرو۔ ہاں ہاں، میں تو ہمیشہ بکواس ہی کرتی ہوں، کئی سال تمہارے دفتر کی مس بلقیس دن رات تمہیں فون کرتی اور میرا دل جلاتی رہی، مری تو پیچھا چھوٹا۔ بیچاری کینسر کی مریضہ تھی، سروس میں اس کے ساتھ مسائل رہا کرتے تھے، میں اس کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ عنایت نے وضاحت دی جو وہ پہلے بھی دیتا رہا تھا۔ جاؤ اب بیوہ اور اس کے بچے کی مدد کرو، تمہاری تو عادت ہے، تم شکی عورت ہو، جاؤ۔ افروز اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی، سمجھاؤ انہیں۔ عنایت نے دونوں بیٹوں سے کہا، یہ کیا میرے ماں باپ بھی آ جائیں سمجھانے کے لیے تو واپس نہیں جاؤں گی۔ عنایت چند ثانیے اسے دیکھتا رہا، پھر واپس پلٹ گیا۔ ماما آپ بیوقوفی کر رہی ہیں، اپنا گھر چھوڑ کر کوئی یوں جاتا ہے؟ عفان بولا، 4 دن میں تمہارے باپ پر اپنی اہمیت کھل جائے گی، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ عفان بولا، میں بھی۔ سلیمان بولا، نہیں، اپنے باپ کے سر پر رہو، گھر کو اس منحوس عورت اور اس کے ہوتے سوتوں کے لیے خالی مت چھوڑو، گھر خالی ہوگا تمہارا باپ تو اسے لا کر بٹھا دے گا۔ تمہارا باپ مجھے ہلکا لے رہا تھا، اتنی ہلکی بھی نہیں ہوں میں۔ یار ہمیں کھانا پینا کون دے گا، کپڑے کون دھوئے گا؟ سلیمان نے پاؤں زمین پر مارا، اب سب کو پتہ چلے گا۔ ماموں کے گھر جائیں گی؟ عفان نے پوچھا، تمہیں کیوں بتاؤں؟ یار اتنا تو نہ ظلم کریں۔ اچھا یہ بتائیں واپس کب آئیں گی؟ جب تمہارا باپ ناک رگڑ دے گا میرے سامنے، اور اگر وہ بھی آپ کی طرح ضد میں آ جائے مجھے فرق نہیں پڑتا، فرق اسی پہ وہ پڑے گا جب تمہاری بہنوں کے اور تمہارے رشتے کرنے والے تمہارے باپ سے پوچھیں گے کہ ان کی ماں کہاں ہے۔ اتنا لنگا پروگرام مت دیں یار۔ عفان روحانسا ہونے لگا، آ جائیں گی آ جائیں گی۔ سلمان نے چھوٹے بھائی کو تسلی دے کر بڑا بھائی ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ جانا کہاں ہے انہوں نے؟ ماموں کے گھر، خالہ دل افروز کے ہاں یا پھر چھوٹی خالہ کے گھر۔ بابا کو بھی ذرا سبق مل جائے گا، لے آئیں گے انہیں واپس۔ ہو سکتا ہے وہ چڑیل بھی کہیں اور دفان ہو جائے۔ کون؟ شاہینہ؟ ہاں، اس کا نام مت لو میرے سامنے، میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ مین روڈ پر کچھ دیر انتظار کے بعد افروز نے حسین ڈی سلوا جانے والی ٹیکسی لی تو دونوں بیٹوں کو اطمینان ہو گیا کہ وہ ان کی بڑی خالہ دل افروز کے ہاں جا رہی ہیں۔ ماں کے روانہ ہونے کے بعد وہ دونوں یوں ٹوٹے قدموں سے واپس پلٹے جیسے ماں کی تدفین کر کے جا رہے ہوں۔ خانگی جھگڑوں پر اپنے گھر سے نکل جانے اور بچوں کو چھوڑ کر جانے والی عورتیں یہ کیوں نہیں سوچتی کہ وہ اپنی انا کی خاطر اپنے بچوں کے جذبات سے ایک خطرناک کھیل کھیل رہی ہیں؟ کی بالائی منزل ہی نہیں، زیریں منزل بھی اذیت ناک سناٹے میں ڈوب گئی۔ شاہینہ خود کو مجرم محسوس کرتی اور ہر لمحہ وہاں سے کہیں اور چلے جانے کا سوچتی، لیکن فراست نے ایک عجیب سی بات کر کے اس کے پیروں میں گویا بیڑیاں ڈال دی تھیں۔ شاہینہ باجی، اگر تم اس گھر سے گئیں تو میری طرف سے تمہاری بہن مجھ پر حرام ہو جائے گی۔ اتنی بڑی بات، شرعی معاملات، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک۔ شاہینہ دینی احکام سے کسی حد تک واقفیت رکھنے والی عورت تھی، جانتی تھی کہ مشروط طلاق کیا ہوتی ہے۔ فراست کی بات بہن کا گھر چھوڑ کر کہیں اور جانے میں شاہینہ کی راہ میں حارج تھی، تاہم یہ احساس جرم اس کے دل میں پنجے گاڑ کر بیٹھ گیا تھا کہ افروز اس کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ افروز کو گھر سے گئے کئی دن ہو گئے تھے۔ عنایت اس کے جانے کے بعد ایسے شدید جذباتی صدمے میں آ گیا کہ افروز کے جانے کے بعد اگلے دن تو دفتر ہی نہ جا سکا۔ دوسرے دن دفتر گیا تو ہر ایک نے اس کا چہرہ دیکھ کر تشویش سے ایک ہی سوال کیا، عنایت صاحب طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اور وہ دل ہی دل میں سوچتا، لوگ کہتے ہیں مرد عورت پر ظلم کرتا ہے
عورت جب مرد پر ظلم کرتی ہے تو وہ اکثر کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ یہ افروز کا اس پر ظلم ہی تو تھا کہ محض اپنی شکی فطرت کے باعث وہ اسے کٹہرے میں کھڑا کر گئی تھی۔ شاہینہ سے اپنی خالہ زاد بہن ہونے کے باعث اس کی بیوگی پر ہمدردی ضرور تھی، اور اس کے بچے پر بھی وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں شفقت و مرحمت کا رویہ ضرور رکھتا تھا۔ مگر شاہینہ کی بابت اس کا دل کبھی کسی آلودگی میں مبتلا نہ ہوا تھا۔ بیوی گھر میں تھی، 4 بچوں کا باپ تھا، خاندگی اور معاشی ذمہ داریاں اسے بہکنے کا موقع ہی نہ دیتی تھیں۔ جھوٹوں میں بھی اس نے شاہینہ کے بارے میں کوئی غلط سوچ اپنے دل و دماغ میں نہ آنے دی تھی۔ افروز کے دل کا فطور تھا جس نے اسے بلا سبب مجرم بنا دیا تھا۔ وہ خود تو گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اسے گھر کی دونوں منزلوں پر رہنے والے مکینوں کی نظر میں مجرم ٹھہرا گئی تھی۔ دفتر سے واپسی پر ماں کو کھڑے کھڑے سلام کرتا، حال چال پوچھتا، اور اوپر دانیال اس کے سامنے آتا نہ شاہینہ۔ منیبہ اگر سامنے آتی تو سرسری سے انداز میں علیک سلیک کر کے چلی جاتی، نہ پہلے کی طرح چائے پیش کرتی، نہ گرم جوشی دکھاتی۔ عنایت اوپر جاتا تو الگ ہی منظر دیکھتا، بچے ہفا ہفا اپنے کمروں میں محصور، نہ اس سے بات کرتے نہ کھانے پینے کو پوچھتے۔ وہ خود ہی باورچی خانے میں جا کر نہ صرف اپنے لیے بلکہ بچوں کے لیے بھی کھانے پینے کا بندوبست کرتا۔ باورچی خانہ بھائیں بھائیں کرتا اور ہر شے الٹ پلٹ، سنک میں میلے برتنوں کا انبار جنہیں دھوتے ہوئے اسے دل ہی دل میں بچوں پر غصہ بھی آ جاتا۔ اس کی عدم موجودگی میں کھا پی تو لیتے تھے مگر میلے برتن سنک میں یوں چھوڑ دیتے تھے جیسے انہیں دھونا دھلانا باپ ہی کا فرض تھا۔ ہیرا اتنی بڑی کہ گھر داری سنبھالنے کے لائق، مگر اسے یہ بھی احساس نہ تھا کہ باپ کو دفتر سے آ کر کچن کی صفائی ستھرائی اور جوں تو کھانا پکانا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ عنایت الٹا سیدھا سالن پکاتا اور گھر کے نزدیک واقع تنور سے نان لا کر ہاٹ پاٹ میں رکھ دیتا کہ باپ تھا بچوں کو بھوکا تو نہیں رکھ سکتا تھا۔ فروا پر اسے بہت ترس آتا، کونوں خدروں میں اداس بیٹھی رہتی، چاروں میں وہی اس کی تھوڑی سی ہمدرد تھی۔ وہ دفتر سے آنے کے بعد کچن میں کام کر رہا ہوتا تو بڑے تینوں میں سے تو کوئی جھوٹوں میں بھی آ کر نہ جھانکتا۔ فروا آ کھڑی ہوتی اور کہتی، بابا میں کوئی کام کرواؤں؟ نہیں بیٹا، ہو گیا بس۔ فروا دیوار سے لگ کر کھڑی ہو جاتی، کبھی کچن کی سلیب پر اپنی انگلی سے آڑی ٹیڑھی لکیریں کھینچنے لگتی۔ عنایت کن اکھیوں سے اس کی حرکات و سکنات اور چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتا۔ وہ اداس نظر آتی، لگتا تھا اسے کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کہہ نہیں پاتی تھی۔ عنایت خود ہی بات چیت شروع کر دیتا، اسکول سے آ کر کیا کرتی رہیں؟ ہوم ورک کیا پاپا؟ وہ مہین سی آواز میں جواب دیتی۔ دوپہر کو کچھ کھایا تھا؟ عنایت پوچھتا۔ جی کیا؟ جو آپ نے پکا کر رکھا تھا۔ کبھی نفی میں بھی جواب دیتی۔ کیوں نہیں کھایا؟ عنایت کے لہجے میں تشویش ہوتی، دل نہیں جا رہا تھا، فروا دھیمی سی آواز میں کہتی، اور عنایت کو اس سے کھانے کو دل نہ چاہنے کا سبب پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ اس کا چہرہ اور آنکھوں میں ڈولتی اداسی اسے سب کچھ بتا دیتی۔ گھر سے جانے کے بعد افروز کا بچوں سے رابطہ تھا یا نہیں، عنایت کو اس بارے میں کوئی خبر نہ تھی، نہ وہ بچوں سے پوچھنا چاہتا تھا۔ سلیمان اور عفان اور ہیرا اس سے بات نہ کرتے تھے مگر نہ اداس نظر آتے تھے نہ پریشان دکھائی دیتے تھے، بلکہ آثار بتاتے تھے کہ اس کی عدم موجودگی میں وہ کھاتے پیتے اور موج مستی کرتے رہے تھے۔ بڑے بہن بھائیوں کے برعکس فروا اس سے بھی بات کرتی تھی، اداسی اس کی آنکھوں میں پاؤں جما کر بیٹھی دکھائی دیتی تھی اور چہرے پر رنج و ملال کی گہری پرچھائیاں گویا دھونی مار کر بیٹھ گئی تھیں۔ فاطمہ روزانہ ہی عنایت سے کہتی، بیٹا افروز اپنے کسی بہن بھائی کے گھر ہی ہوگی، جا کے لے آؤ، خود گئی ہے، خود آنا ہوگا اسے۔ عنایت کا ایک ہی جواب ہوتا، سیانے کہتے ہیں پھٹے کو سیے اور روٹھے کو منائے بغیر کام نہیں چلتا۔ ایک روز فاطمہ نے کہا، غلط بات اس نے کی ہے، اسے روٹنے کا کیا حق؟ ناراض تو مجھے ہونا چاہیے۔ عنایت بولا، تم ٹھیک کہتے ہو بیٹا، لیکن گھر بسائے رکھنے کے لیے آدمی کو کبھی کبھی اپنی خطا کے بغیر بھی جھکنا پڑتا ہے۔ تمہیں بھی پریشانی ہو رہی ہے، بچے بھی دکھ میں ہیں۔ کوئی دکھ میں نہیں، مزے میں ہے۔ فروا اس دن سے میرے پاس تو آ کر نہیں بیٹھی مگر اسکول آتے جاتے جب نیچے سے گزرتی ہے تو اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ دکھ میں ہے۔
छोटी होने की वजह से माँ की लाडली भी तो है ना। हाँ, उसे आप अपने पास बुला लिया करें कभी। बेटा जी तो बहुत चाहता है मगर मैं इसलिए नहीं बुलाती उसे अपने पास के बड़े बहन भाई ये ना समझे कि बुढ़िया ने अपनी बहन को सुनगुन लेने को अपने पास बुलाया है। दिल तो इस बात से भी दुखता है कि तुम्हें दफ्तर से आने के बाद तनूर जाना पड़ता है नान लेने के लिए। रोटी पकाने में मेरे कोई हाथ थोड़ी घिस जाएंगे मगर मैं ऊपर इसलिए नहीं जाती कि तुम्हारे बच्चे ये ना सोचें कि दादी शायद इसी मौका की तलाश में थी कि हमारी माँ घर से निकले और दादी गद्दी संभालने को आ बैठे। वैसे तो माशाल्लाह हीरा है, चाहे तो हंडिया रोटी कर सकती है। इतनी बड़ी बच्चियाँ पूरे पूरे घर में और कुंबे संभालती हैं। हीरा के होते तुम्हें तनूर से रोटियां लाने की ज़रूरत होनी तो नहीं चाहिए। माँ ने हीरा की तरबियत की होती तब ना। इनायत तलही से बोला। हाँ हाँ ठीक कहते हो, बेटी को घरदारी तो माँ ही सिखाती है, फातिमा कहती। जब माँ खुद ही तरबियत याफ्ता ना हो तो। इनायत के लहजे में तलही होती। तुम्हारी मुजरिम मैं हूँ बेटा, पछताती हूँ कि मैं अफरोज़ की ज़ाहिरी चमक दमक पर ना चली गई। ये ना देखा कि कितनी सलीकामंद और सुलझी हुई है। मैंने आपसे कभी कोई गिला किया? सादतमंदी है तुम्हारी।